السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ دو اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جی، اور ایک خبر ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ روز سے آپ خبریں سن رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں، جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں گی، اور رات کے وقت سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ 15 روپے جو ہے وہ پیٹرول 15 روپے اور 39 پیسے کم ہوگا، اور جبکہ جو ڈیزل ہے وہ 4 روپے اور 74 پیسے کم ہوگا۔ اچھا، رات 12 کے بعد یہ جو قیمتیں تھیں وہ اطلاق ہونا تھا ان کا، لیکن اگلے ہی روز جو ہے وہ ان کی قیمتوں کا کس طرح سے اطلاق ہوا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک جلسے کی اجازت مل گئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور یہ جلسے کی اجازت کیسے ملی اور کیوں کر ملی یہ بھی ڈیٹیل کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اچھا، سب سے پہلے جی پیٹرول پرائسز کے حوالے سے ڈسکس کرتے چلیں جی۔ گزشتہ روز سے یہ خبریں جو ہے وہ ڈیفرنٹ نیوز چینل کی زینت بنی، اور اس پہ جو 15 روپے پیٹرول کی پرائسز کم ہونے کی خبریں جو ہے وہ بار بار گردش ہوتی رہی ہیں۔ 15 روپے اور 39 پیسے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز کم ہونا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 روپے 74 پیسے ڈیزل کی قیمتیں کم ہونا تھی۔ رات 12 کے بعد یہ اطلاق ہونا تھا، لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے دیکھا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق جو پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں وہ 15 روپے کی بجائے جو ہے وہ 8 روپے اور 4 روپے 4 روپے اور 74 پیسے 15 جو ہے نا یہ کم ہوا، اور جبکہ جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 8 کی بجائے 3 روپے اور 86 پیسے یہ کم ہوا۔ اور یہ کیوں کر ہوا، اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جو پیٹرول کے پرائسز ہیں وہ 15 روپے مزید کم کی جا رہی ہیں، اور جو ڈیزل کی قیمت ہیں وہ 8 روپے کم کی جا رہی ہیں، لیکن جو وزیر خزانہ ہے یا وزارت خزانہ کی جانب سے اس سمری کو جو ہے وہ اوکے نہیں کیا گیا، اور وزارت خزانہ کی جانب سے اس کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے فی الحال جو ہے وہ 4 روپے جو ہے وہ پیٹرول کم کیا، اور اوورال 3 روپے ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا ان کے آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا وہ سمجھ نہیں پائے، لیکن یہ ہے کہ عوام کو ایک خوشخبری سنائی گئی 15 روپے کی، بٹ جب پریکٹیکلی دیکھا گیا وہ 4 روپے پیٹرول بڑھا۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، اور جلسے کی اجازت ملی ہے اسلام آباد کے اندر، لیکن اسلام آباد کی ٹیریٹری کے اندر یہ جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دور دراز علاقے یا سائیڈ علاقے یا اوپن ایریاز میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، F9 پارک کو چھوڑ کے۔ F9 پارک میں اجازت نہیں ملی جی۔ اچھا، اس میں کچھ شرائط ہیں جو مشروط کی گئی ہیں اس کے ساتھ کہ جلسہ اگر آپ کریں گے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ان دا ادر کیس اگر آپ ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو آپ کے جو NOC ہے اس کو کینسل کر دیا جائے گا، یا آٹومیٹکلی وہ کینسل ہو جائے گا بصورت دیگر۔ اچھا، اس میں NOC جو ہے وہ ملنے کے بعد جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مقررہ وقت پر ختم ہونا چاہیے جلسہ۔ جو وقت آپ کو دیا جائے گا اسی وقت کے اندر ہی آپ کا جلسہ ختم ہونا چاہیے، اور دوسری جو شرط ہے وہ ریاست کے خلاف نعرے بازی کی اجازت نہیں دی جائے گی جلسے کے دوران۔ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جلسے کے دوران آپ کسی بھی طرح کی جو PTI کے اراکین کارکنان ہیں وہ نعرے بازی کرتے تھے، اب جو ہے وہ ریاست کے خلاف یا کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی اجازت نہیں ہوگی، اور پھر تقریر ریاست کے خلاف کسی بھی طرح کی تقریر کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو شرط ہے وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر عائد کی گئی ہے، مطلب تمام تر سیکیورٹی اگر وہ ذمہ دار ہوگی تو تحریک انصاف کی ہی ذمہ داری ہے، اور وہ ہی ذمہ دار ہوگی، اور اس پہ ریاست ذمہ داری نہیں اٹھا رہی، ریاست نے اس پہ ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کسی قسم کی ہلڑ بازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جلسے کے اندر، اور تاکہ کسی بھی طرح کی ہلڑ بازی سے اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو جائیں کہ جو کہ انتشار کی جانب جا سکے۔ اچھا، آگے سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ اگلی شرط رکھی گئی ہے، کیونکہ سابقہ ادوار میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی اور کچھ جگہوں کو نقصان پہنچایا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تو یہ بھی ایک ذمہ داری دی گئی ہے انتظامیہ کو کہ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ بھی ذمہ داری ہوگی ان کی۔ اچھا، اسلام آباد سے باہر جو ان نے ایریاز کچھ رکھے ہیں جس میں جلسے کے حوالے سے وہ روات یا اسلام آباد کے دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ
اوپن ایریاز ہوں وہاں پہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹائمنگ کے والے سے بات کریں جو انہوں نے رکھی ہے جی، وہ 4 PM to 7 PM جلسے کی ٹائمنگ رکھی گئی ہے۔ مطلب اس کے دوران آپ کی گیدرنگ رہ سکتی ہے۔ 7 PM جیسے ہی ہو جائیں گی 7 بجے شام، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جلسہ ختم ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ کے لوگ موجود نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ رات کے 10 11 بجے تک، 12 بجے تک یا 1 بجے تک عوام جو ہے وہ جلسوں میں موجود رہتی تھی اور وہاں پہ نعرے بازی ہوتی رہتی تھی اور تقریریں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن ابھی جو ہے انہوں نے جو ٹائمنگ دی ہے 4 PM to 7 PM، مطلب 3 hours ٹوٹل جو ہے وہ دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے۔ اس سے آگے بڑھیں اور مزید جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی انجری یا جو بھی زخمی ہوگا اس کے ذمہ دار تحریک انصاف ہوگی یا انتظامیہ ہوگی جو یہ جلسہ کر رہے ہیں، اور کسی بھی صورتحال کے نمٹنے کے لیے ان کو ذمہ دار کو یا پھر انتظامیہ کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایک جان فشانی کا یا پھر ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ آگے بڑھیں جی، دی گئی شرائط میں سے کسی بھی قسم کی اگر وائلیشن کرتے ہیں، اس سے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں جو چیدہ شرائط تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اہم پوائنٹس تھے۔ اچھا، اس میں جو دی گئی شرائط ہے اس پہ اگر کسی بھی قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر یہ بھی پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو انتظامیہ یہ مجاز سکتی ہے کہ وہ انتظامیہ کے خلاف یا پھر متعلقہ افراد کے خلاف وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ نہ صرف کارروائی بلکہ جو اس کا NOC ہے وہ آٹومیٹیکلی کینسل ہو سکتا ہے اور اس کو پھر کینسل ہی تصور کیا جائے گا اگر کسی بھی قسم کے پوائنٹ پہ جو شرائط رکھی گئی ہیں، ان 39 یا 39 شرائط میں سے اگر کسی بھی قسم کی شرط آپ اس پہ فلفل نہیں کرتے، پورا نہیں اترتے، تو آپ کا جو NOC ہے وہ کینسل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو جی، ماضی میں بھی 1 سے 2 بار جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن فوراً بعد ہی جو ہے وہ پھر 1 سے 2 دن کے گیپ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کینسل کر دیا گیا تھا NOC۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار بھی وہی ہوتا ہے، NOC کینسل ہوتا ہے، یا پھر یہ سٹل برقرار رہتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو NOC ہے وہ اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی شرائط رکھی گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی نمائندے ہیں جو آج تک دیکھا گیا ہے، وہ سب کے سب اتنے جوشیلے اور اتنے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کی شرائط رکھی گئی ہیں کسی بھی شرط پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پورا اتریں گے، کیونکہ ان تمام شرائط کے برعکس چلتے ہوئے وہ ماضی میں دکھائی دی ہیں۔ نعرے بازی بھی ان کی جانب سے کی گئی ہے اور بھرپور کی گئی ہے، اب بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اگر وہ اس پہ نہیں اترتے تو کیا پھر انتظامیہ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، اور پھر انتظامیہ اس والے سے کس حد تک جو ہے وہ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی کارکنان کو اس طرح کی نعرے بازیوں سے یا اس طرح کے جملوں سے، اس طرح سے تقریر سے کس طرح سے وہ روک سکتی ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، اور اس پہ کیا پیش رفت کی جاتی ہے، انتظامیہ کی جانب سے کیا کوئی رکاوٹ آئے گی یا نہیں، یہ سوالات اور ان کے جوابات جو ہے وہ باقی ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔